امریکہ میں جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، ماہرین اور قانون سازوں کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے انتخابات کے عمل میں مداخلت پر تشویش بڑھ رہی ہے۔ واشنگٹن میں سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ایک مکالمے سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر کرس وین ہالن نے کہا کہ گزشتہ انتخابات میں امریکہ کی تمام ریاستوں نے روسی مداخلت کے اثر کو محسوس کیا۔ تو اب روس یا کوئی اور ملک ایسی مداخلت سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ ملک کے اندر تقسیم پیدا کرتے ہیں، پھر ظاہر ہے اگر وہ کسی ایک خاص امیدوار کی حمایت کے لیے دخل انداز ہوتے ہیں تو انتخاب کے نتائج متاثر ہو سکتے ہیں۔ وین ہالن اور کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ سائبر حملوں کے لیے بدنام روس اور دوسرے ملک اپنے طریقوں کو مسلسل بہتر کرتے رہے ہیں۔ ہیکرز نے جو سب سے پہلا بلیک آؤٹ کیا تھا وہ سن 2015 میں روس کی جانب سے یوکرین میں کیا گیا، جو جزوی طور پر ایک تجرباتی سائبر جنگ تھی۔ اس میں یوکرین کو سائبر وارفیئر کی ٹیکنیکس کے استعمال کے لیے ایک ٹیسٹ لیب کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ واضح تھا کہ جو کچھ یوکرین میں ہوا وہ جلد یا بدیر دنیا کے دوسرے حصوں تک بھی پھیلے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ایک ماہر کہتے ہیں کہ روس اس میدان میں ایک اشرے سے زیادہ عرصے سے متحرک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روسی کچھ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ان کی مداخلت کا سراغ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی کارروائیاں ایسی سطح پر ہیں جسے گرے زون کہا جاتا ہے، جو سائبر جنگ کے مرحلے سے نیچے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے جریدے وائرڈ سے منسلک صحافی اینڈی گرینبرگ کے مطابق اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عالمی برادری مل کر ایسے ضوابط طے کرے جس سے انٹرنیٹ کے ذریعے مداخلت کو روکا جا سکے۔ ہمیں ایک دوسرے کو باز رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں عالمی برادری کی حیثیت سے ایسے ضوابط وضع کرنے ہوں گے کہ ہم عام شہریوں پر سائبر حملے نہ کریں، اور آخر کار ہمیں سائبر جنگ کو روکنے کے لیے جنیوا کنونشن کی طرز کے معاہدے پر کام کرنا ہوگا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ایلیکس کراؤتھر کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر محفوظ رہنے کی تربیت بھی بہت اہم ہے۔ 90% سائبر حملے جعلی طریقے سے معلومات حاصل کرنے یا فشنگ سے شروع ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ کسی ملک میں جھوٹی خبریں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ جھوٹی خبر ہے، تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور معلومات کا ذمہ دارانہ استعمال بہت ہی اہم ہے، جیسا کہ فن لینڈ نے کیا ہے۔ یہ مسئلہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پچھلے 15 برس میں نجی اور سرکاری سطح پر سائبر سیکیورٹی کے لیے خرچ کی جانے والی رقم میں 3500% اضافہ ہوا ہے، اور اس میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ الیگزینڈر یونیوسکی کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔